کریم و مہربان پروردگار حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اپنی فرما برداری میں مشغول دیکھتا ہوں اور پھر مشغول دیکھتا ہوں اور پھر مشغول دیکھتا ہوں، بار بار کی فرما برداری کرنے والے سے میں رب العالمین محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہوں، اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ آسمانوں میں منادی کروا دو کہ فلاں بندے کو رب العالمین نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے آسمان میں رہنے والی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور جب اس کی محبت آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، پھر کریم و مہربان پروردگار اپنے اس بندے کا بلند مقام، بلند رتبہ، اس کی عزت زمین میں رہنے والی مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ایک بندہ آسمانوں میں محبوب اور زمین میں معزز و مکرم بن جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ نافرمانی کرنے والے کا بھی انجام اسی طرح ہوتا ہے کہ بار بار نافرمانی میں جب پروردگار دیکھتا ہے تو اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ تو اس سے نفرت کر، اور آسمانوں میں جا منادی کرا دے کہ ہر کوئی اس سے نفرت، اور پھر زمین میں رہنے والی ساری مخلوق کے دل میں اس کی ذلت، اس کی پستی کا احساس پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ایک بندہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے چلتا ہے، آسمان والے ناراض، دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب زید بن یونس ابو اسامہ الشحام مولا کے اصحاب میں سے ہے، اس کو نیک صحابی شمار کیا جاتا ہے، لوگ دین کے مسائل پوچھتے تھے اس سے، دین کو جاننے والا شخص تھا، مولا کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا اے زید میرے سلام لے لے اور اس بندے تک پہنچاتے جانا، ان لوگوں تک میرے سلام پہنچانا جو میری فرما برداری میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جو جعفر صادق کا حکم لے کر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور میرے تمام شیعوں کو یہ وصیت ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے شیعہ تقوی و پرہیزگاری کے لباس کو زیب تن کر دو، والورع فی دینکم، اور دین کے امور میں پرہیزگاری کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، والاجتہاد للہ، اے میرے شیعہ اللہ کے راستے میں محنت، کوشش اور جد و جہد کرنے والے بن جاؤ، وصدق الحدیث، اے زید کہہ دینا میرے شیعوں کو کہ تمہارا امام تم سے سچ بولنا طلب کر رہا ہے، سچ کے علاوہ تمہاری زبان حرکت نہ کرے، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، سب سے بڑے امانت دار بن جاؤ، کوئی امانت آ کے رکھے تو اس کی امانت ہو بہو اسی شکل میں اس کو واپس کرو، وَطُولُ السُّجُودِ، اے زید میرے شیعوں کو کہہ دینا کہ تمہارا امام تم سے لمبے لمبے سجدے طلب کر رہا ہے، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، اے زید میرے شیعوں کو کہہ دینا کہ تمہارا امام تم سے اچھا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ طلب کر رہا ہے۔ پھر مولا اسی طرح کی کچھ باتیں ارشاد فرماتے رہے اور وصیتیں کرتے رہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، اے میرے شیعہ تم میں سے اگر کوئی بندہ اذا ورع فی دینہ، دین کے امور میں پرہیزگار بن جائے، وصدق الحدیث، اور سچ بولنے والا بن جائے، پرہیزگاری کا لباس زیب تن کر لے اور زبان اس کی سچ کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانتوں کا ادا کرنے والا بن جائے، وَحَسُنَ خُلْقُهُ مَعَ النَّاسِ، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہو، جب یہ کام کرے گا قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ، تو لوگ کہنے لگ جائیں گے، لوگوں کے منہ سے یہ باتیں خود بخود نکلنے لگ جائیں گی، هَذَا جَعْفَرِيٌّ، تمہارے بلند کردار کو دیکھ کر کہیں گے
یہ بندہ جعفر صادق کا پیروکار ہے۔ اور جب لوگ یہ والی بات کہیں گے فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، لوگوں کا تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ بات کرنا یسرُّنِی ذَلِكَ، میں جعفر صادق کے دل کو شاد کر دیتا ہے، میرے دل کو باغ و باغ کر دیتا ہے۔ وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ، تمہاری نیک کرداری کو دیکھ کر جب تمہاری تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، اے میرے شیعہ، میرے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وَقِيلَ هَذَا أَدَبُ جعفر، تمہاری بلند کرداری کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ ادب، یہ بلند کرداری ان کو ان کے امام جعفر صادق نے سکھائی ہے۔ یہ والی بات مجھے بہت خوش